الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ وعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ وماثر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجت الرضویہ وجود التقویہ ونقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المظلمین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہہ ووصیہ ووزیرہ ووارث علمہ الذی یفضل من خلق بعض المحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ثم الصلاۃ والسلام علی اطراۃ محمد هو الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعداء محمد وآل محمد وغاصب حق بنت محمد فاما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا صلوات دعا ہے محمد و آل محمد کا خالق اور مالک اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت اور مودت پیدا کر دے، ہمارے اعمال کو، ہمارے افعال کو، ہمارے عقائد و نظریات کو محمد و آل محمد کے تابع کر دے، ہمیں صحیح معنوں میں محمد و آل محمد کا شیعہ بنا دے، ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہمارے عقائد و نظریات ایسے نہ ہوں کہ بروز حشر محمد و آل محمد کے لیے باعث شرمندگی ہو۔ آپ لوگ جو یہاں پہ تشریف لے آئے ہیں یہ یقیناً آل محمد کے مہمان ہیں، یہ مجلس آل محمد سے منسوب ہے، یہ امام بارگاہ اذاخانہ امام مظلوم ہے، یہ منبر رسول ہے، لہذا یہ محترم جگہ ہے، محترم مجلس ہے، محترم سامعین ہیں، ایک مرتبہ مل کے سارے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ سامعین محکم حافظہ، اس گلدستہ کائنات کے سب سے پیارے پھول حضرت انسان کی تخلیق کا مقصد حصول معرفت الہیہ ہے، اپنے خالق اور مالک کی معرفت کا حصول اس حضرت انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، اور انسان اپنی اس تخلیق کے مقصد کے حصول کے لیے ایک طویل، طولانی اور نشیب و فراز سے پر راستہ طے کرتا ہے، اور یہ راستہ انسان کسی الہی رہبر کی رہبری کے بنا، کسی معصوم پیشوا کی پیشوائی کے بنا طے نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ کسی الہی رہبر کی رہبری کے بنا، کسی معصوم پیشوا کی پیشوائی کے بنا یہ طویل اور طولانی راستہ طے کر سکے، جس میں مختلف نشیب و فراز آتے ہیں، جگہ جگہ پہ لوگ، جگہ جگہ کے رکاوٹیں، جگہ جگہ پہ شیطان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تک شیطان کے نمائندے موجود ہیں اس وقت تک انسان یہ راستہ طے کر نہیں سکتا جب تک رحمان کے نمائندے موجود نہ ہوں۔ لہٰذا میرا موضوع 2-3 منٹ کی گفتگو کرنی ہے، 4 منٹ کی موضوع ہے میرا امامت۔ سب سے پہلی بات کہ امامت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ دین جو اللہ کی طرف سے جب نازل ہوتا ہے، یہ جب بندوں تک پہنچتا ہے تو یہ شفاف ہوتا ہے، یہ روح پرور ہوتا ہے، یہ اس کی تبلیغ جو ہے انسانوں کے ذہنوں پر اثر رکھتی ہے، لیکن جب یہ دین زنگ آلود ذہنوں تک پہنچتا ہے، بیمار ذہنوں تک پہنچتا ہے، تو پھر یہ اپنی اصل حالت برقرار نہیں رکھ سکتا۔
صلوات پڑھے سارے محمد والے محمد۔ لہذا دین کو اس کی اصل حالت میں برقرار رکھنے کے لیے ایک الہی نمائندہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک الہی نمائندہ ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو قواعد و ضوابط کو، جو قانون کو اس کی اصل حالت میں برقرار رکھ سکے۔ میں مثال دیتا ہوں، ابھی پاکستان کے قانون کی ادھر ہر روز عدالتوں میں تشریح ہو رہی ہے، 15 جج ہیں، 8 ایک تشریح کر رہے ہیں اور 7 دوسری تشریح کر رہے ہیں۔ قرآن ہے کیا؟ بیسیکلی قرآن ہے ایک قانون کی کتاب، وہ قانون کے جس کے مطابق انسان نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے، وہ قانون کے جس کے ذریعے انسان نے اپنے حقیقی خالق اور مالک کو پہچاننا ہے، وہ قانون کے جس کے ذریعے انسان نے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ جب ایک دنیاوی قانون جو لوگوں نے ہی مل کے بنایا، جس پہ سب نے اتفاق کیا تھا، ایک آسان قانون جو ان لوگوں کا بنایا ہوا ہے، اس کی تشریح میں اتنے تضادات ہیں، تو پھر الہی قانون جب شیطان کے نمائندوں کے ہاتھوں میں آئے گا تو پھر 72 فرقے بننے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ لہذا ایک الہی رہبر، ایک الہی نمائندہ، وہی اس قانون کی اگر تشریح کرے گا تو وہی قابل قبول ہے، وہی صحیح ہوگی۔ صلوات پڑھے سارے محمد والے۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیں۔ حافظ صاحب تشریف فرما ہے، انہوں نے کہہ لینا ہے کہ آپ میرے ساتھ بولیں۔ میں چونکہ فقیر آدمی ہوں، ملنگ آدمی ہوں، طالب علم ہوں، مجھ سے وہ کہا بھی نہیں جاتا، اور ویسے بھی بزرگ ہیں، بزرگوں کو میں کیا کہوں؟ مجھے ویسے بھی یہ بدتمیزی لگتی ہے کہ میں بزرگوں سے کہوں کہ آپ میرے ساتھ بولیں، یا یاری آپ ان میں شامل ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ لیں سارے۔ مجلس جو ہے نا، وہ بنتی اس طرح ہے کہ ایک بندہ جو کھڑا ہوا ہے وہ بولے، اور اس کا ایک مخاطب ہو اور ایک مخاطب ہو۔ جو بول رہا ہے وہ بھی بولے، اور جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کوئی گفتگو کرے، کوئی جواب دے، کوئی سوال کرے، تو پھر وہ گفتگو ہوگی، پھر وہ مکالمہ ہوگا۔ اگر ایک بندہ کر رہا ہے تو وہ تو پھر بس عوام میں تیر چلانے کے مترادف ہے۔ صلوات پڑھیں سارے محمد۔ لہٰذا یہ دین جب اللہ کی طرف سے انسانوں تک پہنچتا ہے تو یہ شفاف ہوتا ہے، روح پرور ہوتا ہے، اس کی تبلیغ میں تاثیر ہوتی ہے، چونکہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کے ذریعے پہنچ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے یہ بیمار ذہن لوگوں کے ذریعے آگے پہنچتا ہے، زنگلوز ذہنوں کے، شیطان زدہ ذہنوں کے ذریعے، جب اس کی تبلیغ شیطان زدہ لوگوں کے ذریعے آگے ہوتی ہے، پھر اس میں وہ نہ تاثیر رہتی ہے، نہ شفافیت رہتی ہے۔ پھر یہ بھی اس میں کئی جو ہیں خرافات وہ شامل ہو جاتی ہیں۔ لہذا اس دین کی شفافیت کے لیے ضروری ہے کہ الہی نمائندے کے ذریعے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے کے ذریعے ہی یہ لوگوں تک پہنچے۔ اس کی تشریح، اس کی تبلیغ، اس کی تفسیر بھی معصوم سے ہی کی جائے۔ صلوات پڑھے سارے محمد۔ حافظ صاحب موبائل دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، میں اس لیے کھڑا ہو گیا ہوں کہ آپ تشریف لے آئے ہیں، لیکن کچھ سننے والے بھی آ جائیں، اس لیے میں آپ کو پورا گھنٹہ دوں گا۔ 6:43 پہ روزہ کھلنا ہے، اور میں آپ کو نہیں، آپ افطاری ادھر کر کے جائیں گے اور ہمارے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں سارے میں۔ چلو مختصر کرتے ہیں۔ اللہ اپنی بے عیب اور لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب بت شکن پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات کی منزل سے گزارا، پھر اللہ فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ
100% کامیاب ہو گئے. پھر فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کی طرف امام بنائے دیتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کی طرف، اللہ کی طرف سے لوگوں کی طرف امام بنائے جانے کی پہلی شرط ہے کہ سلیکشن اللہ کی طرف سے ہو. فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کی طرف امام بنا رہے ہیں، لوگوں نے آپ کو امام منتخب نہیں کیا. میں صرف تین چار آپ کو بتانی ہے امام کی خصوصیات. جس طرح ابھی ہم جب بھرتی ہوئے تھے، میں کانسٹیبل بھرتی ہوا تھا، تو اس کی سلیکشن کی ایک کرائٹیریا تھا. وہ مختلف چھاننیوں میں چھاننے کے بعد جو جس کی اہلیت نہیں تھی ہوتی، جو اوپر رہ جاتا تھا اسے سائیڈ پہ کرتے جاتے تھے. پہلا کرائٹیریا تھا کہ میٹرک ہو، اس کے بعد تھا ہائٹ اور جسمانی پیمائش پوری ہونی چاہیے، اس کے بعد فزیکلی وہ ٹیسٹ لیتے تھے وہ پورا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ وہ قابلیت ٹیسٹ کرتے تھے. اسی طرح کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی منصب ہے، اس کو عطا کرنے سے پہلے اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ کوالٹیاں ہیں جن پہ ان کا اترنا ضروری ہے. اور جتنا منصب بڑا ہوگا اتنی اس کی اہلیت کی شرائط بھی بڑی ہوں گی. لہذا منصب امامت کی پہلی شرط یہ ہے کہ سلیکشن اللہ کی طرف سے ہو. علماء اور محققین نے جو امام کی چند خصوصیات بتائی ہیں، ان میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ امام معصوم ہو. لہذا جو اس کرائٹیریا پہ نہیں پورا اترے گا وہ منصب امامت کے لیے نااہل ہوتا جائے گا. جو بندہ روزمرہ کے امور میں غلطی کا شکار ہوتا ہو وہ منصب امامت کے لیے اہل نہیں ہے. جو غلطیاں کرتا ہو، جو گناہ کرتا ہو، جو کبھی گناہوں میں رہا ہو، جس نے کبھی زندگی میں گناہ کیا ہو، وہ منصب امامت کے لیے اہل نہیں ہے. اسی طرح دوسری منصب امامت پہ فائز ہونے کی جو شرط ہے وہ ہے بندہ عادل ہو. اور عدل کی جو وسیع تعریف ہے، جو جامع تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ ظالم نہ ہو. اور کائنات میں جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ ہے شرک، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنا. تو جو بندہ زندگی کے کسی لمحے میں بھی، زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی شرک میں گزارا ہو، جس کی زندگی کے ایک لمحہ بھی شرک میں گزرا ہو، وہ منصب امامت کے لیے تاحیات نااہل ہو گیا ہے. لہٰذا دنیا کو ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہارا امام جھوٹا ہے، تمہاری ترتیب غلط ہے. ہم بس یہ کہتے ہیں کہ ان کو ان چھاننیوں سے چھان کے اگر وہ اہل ہیں تو مان لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی بندہ جو منصب امامت پر فائز ہوگا وہ زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی مشرک نہیں رہا ہوگا. صلوات پڑھے سارے محمد علیہ. دو شرائط ہوگی، پہلی معصوم ہو، دوسرا عادل ہو، تیسرا ہے عالم ہو. یہ نہیں کہ بندہ مسئلہ پیش آئے، دعویٰ امامت کا ہو اور بیٹی سے مسئلہ پوچھنے چلا جائے. جسے کسی سے مسئلہ پوچھنا پڑے یا جسے کسی کتاب سے مسئلے کا حل ڈھونڈنا پڑے وہ منصب امامت کے لیے اہل نہیں ہے. یہ جو شرائط ہیں ان میں سے ایک بھی شرط اگر کم ہے تو بندہ منصب امامت کے لیے نااہل ہو جاتا ہے، اس کو اس منصب سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. پہلی جو گنہگار کبھی رہا ہو وہ منصب امامت کے لیے اہل نہیں ہے. دوسری جو بندہ کبھی زندگی میں ظالم رہا ہو وہ بندہ منصب امامت کے لیے اہل نہیں ہے. تیسری جو کسی سے مسئلہ پوچھتا ہو، جسے مسئلہ ڈھونڈنا پڑے، وہ بھی منصب امامت کے لیے اہل نہیں ہے. چوتھی شرط اور سب سے اہم شرط، بندہ شجاع ہو، بہادر ہو، کسی جنگ میں بھی اس نے پیٹھ نہ پھیری ہو. اور کچھ لوگوں کے امام وہ ہیں جو کسی جنگ میں بھی ثابت قدم نہیں رہے. ہمیں کسی کا نام لینے کی، لوگوں کو یہ بتانے کی کہ وہ فلاں بھاگا تھا،
ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ جس کو ہم نے امام مانا ہے نہ اس کو کبھی کسی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑی. جب سب بھاگ گئے تھے وہ اکیلا کھڑا تھا محمد مصطفیٰ کے ساتھ. جب سب چھوڑ کے جا چکے تھے جو اکیلا کھڑا تھا محمد مصطفیٰ کے ساتھ اس کا نام ہے علی. اور جو کل دن گزرا ہے یہ 21 رمضان کا دن گزرا ہے. ہم لوگ جو یہاں پہ تشریف فرما ہے ہمیں باہر دنیا والے صرف ایک تعارف سے جانتے ہیں کہ یہ علی والے ہیں. اور بڑا فخر ہوتا ہے ہمیں جب لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ علی کے شیعہ ہیں، علی والے ہیں. اور اس سے بڑا فخر ہمیں دنیا میں کوئی اور کسی بات پہ ہو بھی نہیں سکتا کہ ہم علی والے ہیں. صلوات پڑھیں سارے محمد والے محمد. ہمارا امام وہ ہے کہ جس نے 33 سال میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد مصطفیٰ کو تنہا نہیں چھوڑا. اور جس امام نے 33 سال میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد مصطفیٰ کو تنہا نہیں چھوڑا تھا، بعد از رحلت سیدہ 25 سال کے لیے وہی علی بھرے مدینے میں تنہائی کا شکار ہو گیا. جس نے رونا ہے اور جسے سیدہ نے عطا کرنا ہے وہ پہلے جملے پہ ہی رو پڑے گا. وہ علی جس کی ذوالفقار کی خیرات ایک ایک مسلمان محفوظ تھا. وہ علی جس کی ذوالفقار کی خیرات اسلام زندہ تھا. بعد از محمد مصطفیٰ وہی علی مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں، لوگ منہ پھیر کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. ایک دن جناب علی المرتضیٰ گھر میں داخل ہوئے، جناب سیدہ نے سلام کیا، مولا نے جواب دیا اور بی بی نے سوال کیا یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. فرمایا سیدہ زہرا سلام کرنے کی آپ بات کر رہی ہیں، لوگ تو میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. وہ علی جس کے بیٹوں کو مباہلے والے دن محمد مصطفیٰ نے اپنے بیٹے کہا تھا، اسی علی کے بیٹوں کو، اسی علی کی بیٹیوں کو مسلمانوں نے اس طرح مارا کہ زمانے میں کوئی مثال نہیں ملتی. علماء کہتے ہیں کہ کسی نبی کے بیٹے بھی ایسے نہیں رلے، لوگوں نے کسی نبی کے بیٹوں کو بھی ایسے نہیں مارا جیسے مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کو مارا. سامعین محترم، امام حسین علیہ السلام بہت بڑے مظلوم ہیں، لیکن مولا علی علیہ السلام کی مظلومیت کسی طور بھی امام حسین علیہ السلام سے کم نہیں. اگر امام حسین کی لاش کربلا میں 9 حصوں میں تقسیم تھی تو وہ بھی اس لیے تھی کہ آپ علی المرتضیٰ کے بیٹے تھے. اگر کوفے اور شام کے بازاروں میں بی بی زینب کو پتھر مارے گئے تو جرم صرف یہی تھا کہ علی کی بیٹی تھی. ہم مولا علی علیہ السلام کے ضرب پہ گریہ کرتے ہیں، وہ ضرب کہ جس پہ مولا علی علیہ السلام نے کہا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ہم اس درد پہ گریہ کرتے ہیں. اللہ جانے وہ کتنا بڑا درد تھا کہ اتنی بھاری چوٹ پہ بھی فزت برب الکعبہ کہنے والا علی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں یہ کہنے والا علی، اس ضرب پہ بھی نہ رونے والا علی، اللہ جانے وہ کتنا بڑا ظلم تھا، وہ کتنا بڑا درد تھا کہ علی آبادیوں کو چھوڑ کے بیابانوں میں جا کے دھاڑے مار مار کے رویا کرتے تھے. اللہ جانے وہ کتنا بڑا درد تھا کہ جس درد کے تکلیف میں، جس درد کے
وجہ سے مولا علی کنویں کے اوپر بیٹھ کے کنویں میں دیکھ کے اونچا رو رو کے کہتے تھے یا علی تجھے دنیا والوں نے پہچانا نہیں ہے۔ سامعین محکم 25 سال میں اکثر کہتا رہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ بدری صحابہ، میں کہتا ہوں بدر کے ہیرو کو جس کی وجہ سے بدری صحابہ زندہ بچے تھے، محمد مصطفیٰ نے دعا کی تھی نا، حافظ صاحب آپ تصدیق کیجئے گا، محمد مصطفیٰ نے اللہ کو مخاطب کر کے دعا کی تھی یا اللہ اگر آج یہ مارے گئے تو دنیا میں تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ وہ اگر بچ گئے تھے تو وہ علی کی ذوالفقار کا صدقہ تھا، وہ علی جس کی ذوالفقار کا صدقہ بدری محفوظ رہے تھے، ان بدریوں نے بھی علی کی پہچان نہیں کی۔ سامعین محکم یہ رمضان بی بی زینب کی یتیمی کے دن ہے، یہ اولاد علی کی یتیمی کے دن ہے، یہ شیعوں کے پہلے امام کی شہادت کے دن ہے۔ میں بات لمبی نہیں کرتا، صرف اتنا کہوں گا کہ جب یہ 40 ہجری کا رمضان آیا ہے نا تو علی کے خطبوں کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا، انداز وصیتانہ ہو چکا تھا۔ 16 یا 17 رمضان کو مولا خطبہ دے رہے تھے تو مولا نے فرمایا زیادہ دن گزر گئے تھوڑے رہ گئے۔ کسی نے پوچھا یا علی داڑھی کو حذاب کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ امام نے فرمایا آج کے بعد یہ خون سے حذاب ہوگی۔ سامعین محکم وہ دن آ گیا، وہ وقت آ گیا جب علی المرتضیٰ نے وہ سجدہ ادا کیا، اور سامعین محکم اس سجدے کی ادائیگی پہ جو سب سے پہلا بین آیا تھا وہ کسی انسان کا نہیں، کسی رشتہ دار کا نہیں، وہ اللہ کے وحی کو پہنچانے والے نمائندے کا تھا، وہ جبریل کا تھا۔ چوتھے آسمان پہ علی کا شاگرد سر سے سید الملائکہ کا تاج اتار کے ماتم کر کے کہہ رہا تھا لوگو قد قتل امیر المومنین، لوگو امیر المومنین مارے گئے، لوگو ہدایت کا مینار منہدم ہو گیا، لوگو نبی المصطفیٰ کا ام مارا گیا، لوگو ہدایت کے نشان مٹ گئے، لوگو ہدایت کے صدارے کو زخمی کر دیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔